کل اسٹوڈنٹ آف قرآن اینڈ حدیث، ایک طالب علم قرآن و حدیث کا، فصیح الدین حیدرآبادی کا خطبہ جمعہ تھا مسجد آمنہ حافظ بابا نگر میں 1 جولائی 2016 کا جو جمعہ کا خطبہ تھا۔ 15 دن پہلے وہ جمعہ طے ہوا تھا، اور وہ مسجد آمنہ حافظ بابا نگر سی بلاک کی سابقہ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کی نہیں تھی۔ وہ مسجد کوئی ایک مسجد کے متولی بزرگ آدمی تھے، انہوں نے اپنے نواسہ داماد کو صدر بنا رکھے تھے اس مسجد کا، اور پھر جو خطبہ طے ہوا تھا صدر صاحب کے پرمیشن پہ 15 دن بیفور ہمارا خطبہ طے ہو گیا تھا اسی رمضان میں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا، 4 دن پہلے، کل کے جمعہ سے 4 دن پہلے یہ کال پر بات ملی کہ جو ہے کسی وجہ سے جو ہے پریشر ڈال رہے ہیں سابقہ جمعیت کے جنرل سیکریٹری شفیق عالم خان جامعی اس مسجد کے صدر کے بڑے بھائی پر کہ آپ نے ہم سے توصیہ لیے ہیں آپ مسجد بنانے کے لیے، مادنہ پیٹ میں حرمین نام کی مسجد بنانے کے لیے، لہذا آپ کے لیے ہم نے ایک مدد کرے، حرمین مسجد کے لیے چندہ آپ مانگنے کے لیے ہمارے پاس آئے، ہم نے آپ کو توصیہ دی۔ ایسی کچھ بات ہے جو میرے پاس پہنچی۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کے بھائی جس مسجد کے صدر ہیں ان کو بول دیجئے کہ جو نئی جمعیت بنی ہوئی ہے فصیح الدین حیدرآبادی، حبیب عبدالقادر الحامد حفظہ اللہ وغیرہ کی، یہ جمعیت کے کوئی بھی افراد آ کے اس مسجد میں نہ خطبہ جمعہ دینا نہ ہی بیان کرنا، آپ اپنے بھائی سے بول دیجئے۔ تو وہ بننے والی جو مسجد ہے انشاءاللہ اللہ بنا دے آمین، وہ مسجد کو جو مادنہ پیٹ میں مسجد حرمین الحدیث کی مسجد بننے جا رہی ہے انشاءاللہ، وہ مسجد کے وہ جو شخص تھے وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بولے کہ جو ہے یہ سب برخاست کرو، یہ نئی جمعیت کے لوگوں کا یہاں پر کرنا وغیرہ، ایسا مجھے جمعیت کے شفیق عالم نے کہا، سابقہ جمعیت کے۔ خیر، تو وہ بات ہو گئی تو میرے پاس یہ بات پہنچی، اور پھر وہ دونوں بھائیوں میں گھر میں جھگڑا بھی ہو گیا کچھ۔ جب یہ بات میرے پاس پہنچی تو میرا کام اخلاق کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، کیوں جھگڑا، کوئی مسئلہ نہیں، نہ وہ جمعیت کی مسجد ہے نہ ہماری مسجد ہے، وہ کسی ایک متولی کی ہے، انڈیویجول آدمی کی مسجد ہے، لہذا جو ہے، اور مسجد کسی انسان کی نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن وہ ذمہ دار ہے، وہ بنائے ہوں گے، خیر تو ان کی مرضی چلتی ہے اس مسجد پر۔ تو سبحان اللہ، میں نے کہا رہنے دیجئے، اور یہ مسجد کے صدر بول ہی رہے ہیں کہ جو ہے 1-1.5-2 مہینے کے بعد ہم بلا کے بات کر کے پھر آپ کا رکھائیں گے خطبہ جمعہ یا پروگرام۔ تو ہوا کیا، ہم نے خاموش بیٹھ گئے، لیکن اب میرا جمعہ کل کا طے کرنا تھا، تو ہمارے جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے نائب امیر حسین باعوم صاحب جو بارکس کے ہیں، ان سے میں نے کہا کہ شیخ ایسا ہوا تھا، خطبہ طے پھر کینسل ہو گیا، لہذا جو ہے خطبہ میرا طے کروا دیجئے۔ وہاں پر مساجد بہت ہے، کوئی نہ کوئی مسجد میں طے ہوتا ہے الحمدللہ، کینسل کہیں بھی نہیں ہوا آج تک اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن کل کا پہلا جمعہ ایسا گیا جہاں پر میں کہیں بھی خطبہ نہیں پڑھا، بلکہ بارکس کی کسی ایک مسجد میں نے خطبہ پڑھ لیا۔ خیر، تو انہوں نے کہا نہیں شیخ آپ کا خطبہ ہوگا، کیونکہ مسجد آمنہ کو ہمارے بارکس کی مساجد سے تعاون ہوتے رہتا ہے، لہذا آپ کا اس مسجد میں خطبہ ہوگا، کیونکہ وہ جمعیت کی مسجد نہیں ہے، شفیق عالم کی مسجد نہیں ہے وہ، لہذا جو ہے ہم بات کریں گے۔ جا کے متولی سے بات کر لی پرسوں جمعرات کو، اور الحمدللہ خطبہ طے ہو گیا تھا۔ اب میں کل گھر سے سکندرآباد چلکے روڑے سے نکلا اور پہنچا چادر گھاٹ تک، تو مجھے کال آیا شیخ یہاں پر جو ہے حلقہ حافظ بابا نگر کے صدر عمران علی خان جو ہے، جو سابقہ جمعیت کے بنائے ہوئے صدر ہے حلقہ حافظ بابا نگر کے، وہ کچھ لوگوں کے لے کر آئے اور بول رہے ہیں یہاں فصیح الدین کا خطبہ نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونا وغیرہ۔ تو کیا بولتے، میں نے کہا ہم قانونی حیثیت والی جمعیت ہے الحمدللہ، اور اللہ کے بندوں نے مجھے تلنگانہ صوبے کا، پورے اسٹیٹ تلنگانہ کا صوبائی جمعیت اہل حدیث کا امیر بنائے ہیں، لہذا میں ڈپارٹمنٹ میں بات کرتا ہوں، میں آ رہا ہوں خطبہ دینے، آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قانون ہماری مدد کرے گا، کیونکہ قانونی حیثیت ہماری ہے، سابقہ جمعیت کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے فون پہ رکھ دیا، لیکن میرا کام تھا کہ میں جو بزرگ نے خطبہ رکھائے تھے ان کو کال لگانا، میں حسین باعوم صاحب کو فون لگا کے بولا کہ ایسا ہوا ہے فون پر، میں پہنچ رہا ہوں مسجد، آپ آئیے خطبہ ہوگا بولے۔ وہ پہنچ گئے مسجد، اور میں ابھی جو ہے اویسی ہاسپٹل تک پہنچا تھا، دوسرا کال آ گیا کہ یہاں پر بارکس کے عمر وحلان جو ہے، عمر وحلان کے ساتھ قباء مسجد کے اسلم وغیرہ بھی آئے ہیں، بہت زیادہ ہنگامہ کر رہے، اور جو ہے یہاں پر ایک ساتھی نے سلام کرے انس بھائی نام کے، عمر وحلان کو تو منافق وغیرہ بول دیے، سلام کا جواب بھی نہیں دیا، تو فصیح کا خطبہ کیسے رکھا تھا یہاں پر وغیرہ وغیرہ بول کے جھگڑا شروع کر دیے۔ اتنے میں حسین باعوم صاحب اور شکیل دیانی صاحب بھی مسجد میں داخل ہو گئے، تو جو
لوگ دھکیل رہے تھے نوجوانوں کو جو ہمارے ساتھ میں تھے اس مسجد میں، یعنی میں تو نہیں تھا اس مسجد میں تو ابھی راستے میں ہی ہوں، جو ہمارے ساتھ دینے والے ہماری تائید والے نوجوان تھے ان لوگوں کو دھکیل رہے تھے، لیکن یہ دو بڑے لوگ حسین باون صاحب اور شکیل دیانی صاحب مسجد میں داخل ہوئے تو کیا کریں، وہ ڈھکیلنے والے ان لوگوں کو نہیں ڈھکیل سکے۔ عمر وہلان ہو جو غنڈہ گردی کی ہے سبحان اللہ مسجد کے اندر کل جمعہ کو 1 جولائی 2016 کو، اور ان کے جو ساتھی لوگ غنڈہ گردی کرے، ڈھکلم ڈھکلی کرے اور جو کچھ بھی اللہ کے گھر میں بے حرمتی کے کام کرے اللہ کے گھر کے، سبحان اللہ وہ سب کرے، اور جو ہے پھر مجبوری میں وہ تمام ہمارے ساتھیوں کو مسجد کے باہر نکلنا پڑا، کیونکہ اسی وقت ویڈیو بھی لے لیا گیا، اذان فوراً رک گئی، اور خطبے کے لیے وہ حافظ بابا نگر کے حلقے کے عمران علی خان جو ہے نہ عالم ہے وہ بندہ، اور نہ ہی میں تو سمجھوں گا کہ داعی ہے، میں بھی کوئی سند یافتہ نہیں ہوں، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ علم رکھیے اپنے پاس، دلائل کے مطابق سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق علم حاصل کیجئے، اور اس علم پر سلف صالحین کے مطابق عمل کریے تقوی کے ساتھ۔ وہ بندے کے پاس سبحان اللہ کیا علم ہے اللہ کو معلوم ہے، خطبے کے ممبر پہ چڑھ گیا بندہ، خطبہ بھی شروع ہو گیا، اذان بھی نہیں ہوئی، اور پھر بازو باڈی گارڈ کے حساب میں ایک بندے کو بھی کھڑا لیے، مسجد کے اندر تماشا چل رہا ہے سبحان اللہ۔ خیر ہمارے تمام تائید والے ساتھی لوگ مسجد سے نکل کے بارکس کی مسجد خمیس میں جا کے خطبہ پڑھ لی، ہم بھی وہیں پر جا کے خطبہ پڑھ لی، کیونکہ مجھے فون کر دیا کہ شیخ ہم نکل گئے مسجد سے، آپ مسجد میں نہ آئیے پڑھ لیجیے، تو میں جا کے وہاں نماز پڑھ لیا۔ وہاں پڑھنے کے بعد میں ڈی سی پی ستیہ نارائنا صاحب کو فون لگا ساؤتھ زون کے، ایسا ایسا ہوا، بالکل بولا نہیں، نماز سے پہلے ہی مسجد کو جانے کے راستے میں نے فون کر دیا ایسا ایسا ہوا تھا، انہوں نے کہا ایریا پی ایس کنچن باغ پی ایس ہے، آپ وہاں جائیے اور جا کے جو ہے کمپلینٹ درج کریے، میں 4 مینار پر ڈیوٹی پر ہوں، وہاں پر مسجد مکہ مسجد پر ہوں، بولے ڈی سی پی۔ خیر میں گیا وہاں پر نماز پڑھ لیا مسجد خمیس بارکس میں، نماز پڑھنے کے بعد میں جو ہے تمام ساتھیوں کو لے کر ان تمام کی باتیں سنا، کیا کیا مسجد کے اندر ہوا ان کی موجودگی میں، پھر میں وہاں سے نکل کے سب کو کنچن باغ پی ایس میں لا کے کمپلینٹ دے دی ہم، تاکہ کچھ ایسے مسائل نہ ہونا۔ پہلے شہر حیدرآباد میں اہل حدیث اور دیگر مسلمان ٹارگٹ ہو رہے، تو یہ مسائل نہیں ہونا مسلمانوں پر، ہم پہلے قانون سے اپروچ ہو، کیونکہ یہاں پر شرعی قانون نہیں ہے، اب جو قانون ہے اسی قانون کے پاس جاؤ اور اپنا مسئلہ لکھا دو کہ بھائی ہم پیس لونگ سٹیزنس آف اور کنٹری انڈیا ہے الحمدللہ، ہم لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب کرنے والے نہیں ہیں، ایسا لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب کرنے والے ہمارے ہی مسلمان بھائیوں میں سے ہمارے ہی عقیدے والے کچھ آ کے جو ہے ایسا ہنگامہ کیے، لہٰذا جو ہے ہم آ کے پہلے سے درج کروا دے رہے، بلکہ ہم نے کر لیا۔ اب باہر میں نے جو ہے کچھ بات کیا پولیس اسٹیشن میں، جو کرنا تھا بات چیت ہو گئی، تفصیل اپنے پورے ڈاکیومنٹس ہم بتا دیے کہ ہم قانونی حیثیت والی جمعیت ہے، صوبائی اور شہری، سابقہ والے نہیں ہیں، وہ تمام بھی آ گئے تھے پی ایس میں، بہت ساری ادھر ادھر کی جھوٹی باتیں بولے وغیرہ وغیرہ۔ خیر اس کے بعد پھر پی ایس کے باہر نکل کے کل میں نے ایک ویڈیو چھوٹا، کل 2.5 منٹ کا شاید آپ لوگوں کے پاس پہنچا ہوگا، کنچن باغ پی ایس کے سامنے کا، مسلمان جو ہمارے ساتھی لوگ ہیں، ہمارے اہل حدیث بھائی لوگ، انہوں نے کہا کہ شیخ جماعت کہ عوام کو تکلیف ہو رہی ہے یہ دونوں جمعیتوں کے درمیان میں، اس کا کچھ مسئلہ کا حل نکالیے شیخ۔ میں نے کہا مسئلے کا حل یہی ہے کہ فصیح الدین حیدرآبادی اپنی مرضی سے نہیں بنا ہے صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کا امیر، بنایا گیا ہے الحمدللہ، ایک جنرل باڈی اہل حدیثوں کی کافی ہے الحمدللہ جنہوں نے مجھے بنائے ہیں، وہ بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو مجھے امیر بنائے ہیں الحمدللہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بند کمرے میں 4 لوگ بیٹھ کے بنا لی، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو غلط باتیں بول رہے ہیں۔ خیر تو یہ جو جمعیت ہماری صوبائی ہے جو رجسٹرڈ، اور جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے جو امیر حبیب عبد القادر الحامد حفظہ اللہ ہے، تو یہ دونوں بھی جمعیتیں جو ابھی 2 مہینے ہی ہوا ہے کچھ بن کر، میں نے کہا ہم تمام کے تمام استعفا دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم عہدے کی لالچ میں یہ عہدے نہیں لے کر بیٹھے ہیں، ایک انقلاب لانے کے لیے جو کرپشن ہو رہا تھا سابقہ جمعیت میں، اور جو کچھ بھی ظلم ہو رہا تھا جماعت کے احباب پر، جماعت کے داعیوں پر، جماعت کے عالموں پر، جماعت کی مسجدوں پر، یہ سابقہ جمعیت سے جو ظلم ہو رہا تھا، ان کے کاموں کو دیکھ کر اصلاح کی کئی کوشش کی گئی، اصلاح نہیں کرے، میں خود بھی حدیثیں بھی لکھ کر دیا، بہت کچھ بولا، لیکن وہ لوگ ہمارے اوپر بھی ظلم کرے اور کبھی اصلاح نہیں کر لی اپنی، تو اس لیے ہم کو یہ انقلاب لانے کے لیے قدم اٹھانا پڑا۔ اور جو رجسٹرڈ جمعیت ہم نے کرائی بھی ہے، اگر وہ جو نام آج رجسٹرڈ ہے جو بورڈ پر، سیم سپیلنگ جو ان لوگوں کی بھی ہے، لنگروز مرکز اور بی بی بازار چوراہا مرکز صوبائی شہری، تو سبحان اللہ اگر وہ رجسٹرڈ ہوتے تو کیا ہم کو ملتا رجسٹریشن گورنمنٹ میں؟ ایک ہی نام کی دونوں سوسائٹیز 2 لوگوں کو، الگ الگ لوگوں کو مل سکتی کیا؟ نہیں ملتی۔ وہ لوگ نہیں تھے، ان کے اپنوں پر جو ہے اندھیرا تھا،
ہمارے لیے راستہ کھلا تھا، ہم نے ان کا سیم نام رجسٹرڈ کرا دیا الحمدللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے تقوی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. لوگ آ رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، مل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمارے بیانات میں بیٹھ رہے ہیں، علمی بیانات ہے، قرآن کی آیت سنا رہے، حدیث رسول سنا رہے، نمبرات بتا رہے آیتوں کا، حدیثوں کا، اس کا سمجھ جو سمجھانا ہے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق سمجھا رہے ہیں الحمدللہ. اللہ کا فضل و کرم ہے. ہم نہ کسی پر جھوٹے الزامات لگا رہے اور نہ ہی ہم لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب کرنے والا کام کر رہے ہیں، ہرگز نہیں الحمدللہ. تو ہم نے کہا کہ ہم یہ ہے، ہم آج استعفیٰ دے دیتے ہیں. شرط ہے کہ وہ تمام سابقہ صوبائی جمعیت والے اور تمام سابقہ شہری جمعیت حیدرآباد و سکندرآباد والے، یہ لوگ استعفیٰ دینا اور یہ عزم کرنا اور یہ لکھ کر دینا کہ ان کی موت تک کبھی یہ لوگ نہ کوئی حلقے کے ذمہ داری سنبھالیں گے، نہ جمعیت کی، نہ کوئی مسجد کی ذمہ داری سنبھالیں گے، نہ صدارتیں، نہ کوئی اور پوسٹ. بس مصلی بن کے رہو کسی بھی مسجدوں کے، جس مسجدوں میں تم جانا چاہتے ہو، لیکن اب تم کو کسی قسم کی ذمہ داریاں کوئی مسجد کی یا کوئی حلقے کی یا جمعیت کی نہیں ملے گی. اور نہ ہی اگر تم کوئی اور سسٹم کے طریقے سے بھی جیتنا چاہتے ہو، کھڑنا چاہتے ہو، نہیں ہونے دیں گے. وہ چیز تم عزم کر لو، آ جاؤ. ہم پورے ابھی جو استعفیٰ دے دیتے ہیں انشاءاللہ. پوری اہل حدیث عوام ایک آج بھی انشاءاللہ تیسری کوئی مطلب جمعیت بنا دیتے ہیں، لیکن رجسٹرڈ جو ہو چکی وہی بینر دے دیں گے. صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ جو رجسٹرڈ ہو چکی ہے اس کو سنبھال لو، وہ پیپرز پورے لے لو ہم سے. امینڈمنٹ کر دے سکتے، پہلے یہ لوگ تمام تھے، اب یہ نئے نام آ گئے ہیں، یا لے لو انشاءاللہ. رجسٹر آفس میں جا کے نئے نام جمع کر دے سکتے. تو تیسرے لوگوں کو جمعیت بنا دو، اسٹیٹ لیول جمعیت، سٹی لیول جمعیت. نہ وہ رہو نہ ہم رہیں گے انشاءاللہ. مسئلے کا حل یہ ہے، کیونکہ ہم کو پیسے کی لالچ نہیں، ہم کو عہدے کی لالچ نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کی توفیق ہے. اگر ہم کو عہدے اور پیسے کی لالچ ہے تب تو ہم جو ہے سبحان اللہ نہیں چھوڑیں گے عہدے، نہیں چھوڑتے جاؤ بولیں گے. لیکن ہم کو ایسا نہیں بولنا ہے. ہم تو یہ رکھ رہے سامنے تمہارے، اب قبول کرو. اب قبول اگر کر لیے تو الحمدللہ، تم کو بھی عہدے کی لالچ نہیں ہے، پیسے کی لالچ نہیں ہے، تم بھی توبہ کر چکے اپنے تمام گناہوں سے. اب مصلی بن کے رہ جانا چاہتے ہیں ایک مسجد کا، اپنے علاقوں کی یا جہاں کے بھی موت تک، الحمدللہ. تم ذمہ داری نہیں سنبھالنے کا عزم کر لو، ہم بھی عزم کر لیتے ہیں، خلاص مکمل معاملہ حل ہو جائے گا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے یہ کہا وہاں پر اور نکل گیا. گھر پہنچنے کے بعد افطار کے بعد فیس بک پہ دیکھا تو میری ٹائم لائن پہ فصیح کو اور اس کے ساتھیوں کو حافظ بابا نگر کی مسجد آمنہ میں مار کے ہکالے، ایسے میسیجز، بھگوڑے بھاگ گئے، ایسے میسیجز. استغفر اللہ. تو جھوٹ کے سبب کیا کچھ گمراہی پھیل رہی ہے. دیکھیے یہ اتنی داستان میں آپ کو جو سنایا ہوں، صحیح مسلم حدیث نمبر 88 جو سنایا کہ تیسرے نمبر کا جو کبیرہ گناہ ہے جو اللہ کے نبی فرمائے ہیں وہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا. یہ جہنم میں پہنچانے والا عمل ہے. مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، منافق جھوٹ بولتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 34 میں جو سبق ملا ہے کہ منافق جھوٹ بولتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. تو جھوٹ بولنے کے سبب، جھوٹ کی وجہ سے کتنی گمراہی پھیل رہی ہے. سبحان اللہ. قسم اللہ کی جماعت اہل حدیث حق والی جماعت ہے، کیونکہ قرآن اور صحیح احادیث کی تعلیمات کے مطابق ایمان و عمل ہے اہل حدیثوں کا. یہ میں بول رہا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن ہم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کے جو ہے دعوے دار، الحمدللہ ہم میں ہی اگر کچھ نام نہاد اہل حدیث جھوٹ بولنے لگیں گے تو پوری جماعت بدنام ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ تو ہمیں جھوٹ بولنا چاہیے کیا؟ ہرگز نہیں. اگر کسی سے کچھ سن بھی رہے کسی کے تعلق سے تو کیا اس کو بس پھیلا دیں گے؟ نہیں بھائی انہوں بولے بول کے پہلے تحقیق کرنا چاہیے. کوئی تحقیق نہیں کر رہا ہے بندہ، سبحان اللہ، بس جھوٹ اپنے طرف سے بیٹھ کے ان کو ایسا کیا گیا، ان کو ویسا کیا گیا. اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو، اللہ کی جہنم بڑی ہولناک ہے. تو جھوٹ کے سبب میرے خلاف میں کل مسجد میں جمع ہوئے وہ تمام لوگ، اور جھوٹ کے وجہ سے ہی وہاں پر کل ہنگامہ کے 1 جولائی 2016 کو، اور جھوٹ کے سبب ہی وہاں پر اذان بھی روک دی گئی. سبحان اللہ. کیونکہ ہنگامے میں مؤذن کو بھی سمجھ میں نہیں آیا سبحان اللہ، کیونکہ خطیب فوراً اٹھ گئے اور خطبہ شروع کر دیا، اذان بھی ختم نہیں ہوئی، ادھوری اذان میں. تو کیا کل ان لوگوں کا خطبہ ہوا؟ جمعہ ہوا؟ کل جمعہ کی نماز ہوئی؟ اذان ہی نہیں ہوئی. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہا کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ قسم اللہ کی ہم اہل حدیث مسلمان حق پر ہیں. ہم انشاءاللہ قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف میں کچھ بھی نہیں کریں گے اور کچھ بھی نہیں سنیں گے.
قرآن اور صحیح حدیث کی تعلیمات کو تقوی کے ساتھ حاصل کرتے ہوئے اس قرآن اور صحیح حدیث کی تعلیمات پر تقوی کے ساتھ عمل کریں گے، اور قرآن اور صحیح حدیث کی تعلیمات کے خلاف میں جو کوئی بھی لوگ کچھ بھی اعمال یا عقائد لوگوں میں پھیلاتے رہیں گے، ہم ان کے خلاف میں آواز اپنی بلند کریں گے اور بولیں گے کہ یہ اللہ کے قرآن کی مخالفت ہے اور یہ رسول اللہ کی مخالفت ہے، رسول اللہ کی احادیث کی مخالفت ہے۔ کہیں گے انشاءاللہ یا نہیں؟